کوشش کی۔ مختصراً ڈائیلیکٹک میں یہ فرض کیا گیا تھا کہ کائنات میں ساری ترقی خود عائد شدہ عوامل کے تقابلی اور ذاتی دلچسپی کا نتیجہ ہے۔ مارکس اور اینگل نے ڈائیلیکٹکس کو دنیا کی تاریخ سمجھانے کے لیے استعمال کیا۔ مارکس کہتا ہے سادہ تجزیے کے مطابق انسانیت کی تاریخ کی بنیاد تنازع ہے۔ موجودہ تنازع پرولتاریوں اور بونشافی کے درمیان ہے۔ اس نے پیشن گوئی کی کہ انفرادی کارندہ اس خیال کو عملی جائزہ پہنائے گا کہ انقلاب کے کسی مرحلے پر بھی متحد ہوا جا سکتا ہے۔ مارکس اور اینگل دونوں کو مذہب سے گہری نفرت تھی۔ اس نے ملحدوں کو تصدیق کرتے ہوئے اس پر زور دیا کہ کمیونزم کی کامیابی کے لیے مذہب کو مٹانا ضروری ہے۔ اس دوران جبکہ مارکس اور اینگلز اپنے نظریات تشکیل دے رہے تھے، ایک نمایاں تبدیلی ہوئی جو ان کے نظریات کو سہارا دے سکتی تھی۔ ڈارون اپنی کتاب اوریجن آف اسپیسیز کے ساتھ منظر عام پر آیا۔ ڈارون نے خیال ظاہر کیا کہ حیاتیاتی دنیا میں جاندار اشیاء جدوجہد کے نتیجے میں ابھر کر بقا پاتی ہیں۔ یہ کیا تھا؟ ڈائیلیکٹکس تو نہیں تھی؟ علاوہ ازیں یہ تو ڈائیلیکٹکس ہی تھی جو مذہب کی اور کسی خالق کی موجودگی کی نفی کرتا نظر آتا ہے۔ مارکس اور اینگلز کے لیے یہ ایک غیر معمولی عمدہ موقع تھا۔ اینگلز نے ڈارون کی کتاب جیسے ہی شائع ہوئی پڑھی اور مارکس کو لکھا، ڈارون جسے میں آج کل پڑھ رہا ہوں شاندار ہے۔ اس کے جواب میں مارکس نے لکھا، یہ وہ کتاب ہے جو قدرتی تاریخ کے لیے ہمارے نظریات کی بنیاد رکھتی ہے۔ اینگلز ڈارون کی تھیوری سے اتنا متاثر تھا کہ اس کے نظریے میں حصہ ڈالنے کے لیے اس نے ایک مضمون لکھا بعنوان بنمانس سے آدمی کی درمیانی حالت میں مزدور کا کردار۔ جلدی اینگلز نے اپنے تمام ارتقائی خیالات کو ایک کتاب ڈائیلیکٹکس آف نیچر کی شکل میں اکٹھا کر لیا۔ مارکس اور اینگلز کے نظریات تقویت پاتے رہے، خاص طور سے ان کی موت کے بعد۔ ولادیمیر آئی لینن وہ پہلا تھا جس نے مارکس کے دائرے پر کمیونسٹ انقلاب کی عملی بنیاد رکھی۔ لینن روس میں کمیونسٹ تحریک کا قائد تھا۔ اس وقت زار کے نظام میں رومانو خاندان کی حکومت تھی۔ لینن کی قیادت میں بولشیکی زار کی حکومت سے طاقت کے ذریعے چھٹکارا پانا چاہتا تھے۔ یہ الجھن روز بروز بڑھتی گئی اور وہ موقع فراہم کیا جس کے بولشیکی منتظر تھے۔ اکتوبر 1917 میں انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ انقلاب کے بعد روس کمیونسٹ اور زار کے حامیوں کے درمیان خونی معاشرتی جنگ کا منظر بن گیا۔ ہر وہ شخص جو کمیونسٹوں کا باغی تھا بشمول رومانو خاندان کے بید روی سے قتل کر دیا گیا۔ مارکس اور اینگلز کی طرح لینن بھی ارتقا پسند تھا اور بار بار زور دیتا رہا کہ ڈارون کی تھیوری اس کے رائج کردہ ڈائیلیکٹک فلسفے کی بنیاد ہے۔ اس نے ڈارون کے لیے اپنی دلچسپی کو اس طرح ظاہر کیا۔ ڈارون کی دریافت مادے کے میدان میں